فہم دین کے ناقص ہونے کی وجہ سے ہم بہت ساری ایسی چیزیں جو دین سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں وہ دین نہیں ہوتا، اور بہت ساری ایسی چیزیں جن کو ہم لادینی سمجھ کے ترک کر رہے ہوتے ہیں وہ لادینی نہیں ہوتی، وہ عین دین ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں علماء کی صحبت میں بیٹھ کر دین کو اس کی اصلی صورت میں اور اصلی شکل میں سمجھنا پڑے گا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی خدمت میں 3 طرح کے لوگ آئے حضور کے ازواج کے پاس آ کے، انہوں نے حضور کی زندگی کے بارے میں، نمازوں کے بارے میں، روزوں کے بارے، شب خیزیوں کے بارے میں پوچھا۔ تو ازواج مطہرات نے بیان کیا، انہوں نے کہا حضور علیہ السلام کے تصدق سے تو حضور کی امت کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے، تو ہم تو اس درجے پہ نہیں پہنچ سکتے۔ لہٰذا ایک نے کہا کہ میں ساری رات عبادت کروں گا، سوؤں گا نہیں، اور ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، اور ایک نے کہا کہ میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گا، نکاح نہیں کروں گا اور تجرد کی زندگی گزاروں گا۔ جب وہ فیصلہ کر کے نکلے اور اللہ کے محبوب تک بات پہنچی تو حضور نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ تمہاری یہ باتیں مجھے پہنچی ہیں، لیکن سنو، اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، فرمایا کہ میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور میرے دل میں تقوی کا نور تم سے کہیں زیادہ ہے۔ لیکنی اصوم و افطر و اصلی و ارقد، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور رات کو آرام بھی کرتا ہوں۔ واتزوج النساء، عورتوں کے ساتھ میں نے نکاح بھی کر رکھے۔ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ حضور نے تب ارشاد فرمایا۔ تو اب بعض اوقات ہم بعض معاملات کے اندر اس طرح حد سے تجاوز کر جاتے ہیں کہ وہ شریعت کی نفی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی اگر یہ حدیث ہمیں ملحوظ رہے تو ہم خود بھی اعتدال کے راستے سے نہیں اتریں گے، اور ایسا شخص جو اعتدال کے راستے سے اترا ہوا ہمارے نزدیک وہ معتبر اور اللہ کا ولی بھی نہیں ہوگا۔ کتنے ایسے لوگ کہ جن کا فہم دین تو ناقص ہے ہی ہے، اچھے مسلمان ہونا دور کی بات ہے، وہ اچھے انسان بھی نہیں ہیں، اور ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ پہنچے ہوئے ہیں، اور ان کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم اور لوگوں کی کثرت ہوتی ہے، تو یہ ہمارا فہم دین ناقص ہے کہ ایسے لوگ بھی اس مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں۔ دین کو پوری طرح سے اختیار کرنا ہوگا۔ آپ اعتدال کی راہ پہ گامزن ہوں گے تو پھر ہر ایک کا حق ادا کر رہے ہوں گے۔ ماں اپنی جگہ پہ ہوگی، بیوی اپنی جگہ پہ ہوگی، دوست اپنی جگہ پہ ہوں گے، والدین اپنی جگہ پہ ہوں گے، آپ دنیا داری کے معاملات کو بھی نپٹا رہے ہوں گے، لے کے چل رہے ہوں گے، اور دین کے فرائض واجبات اور سنن مستحبات بھی آپ سے نہیں چھوٹ رہے ہوں گے۔ سارا نظام ساتھ چل رہا ہوگا، نہ یہ ہے کہ ایک جہت چلیں تو دوسری جہت کو ترک کر دیا جائے۔ اپنی زندگی کو دو رویا لے کر کے چلو گے، حسنات دنیا بھی تمہیں نصیب ہوں گی اور حسنات آخرت بھی تمہاری جھولی میں ڈال دی جائیں گی۔ تو دین کامل، اکمل اور مکمل نظام کا نام ہے۔